ناظرین ایک ایسا نوجوان جس کو ملتانی TCS کہتے ہیں. اگر آپ ملتان کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں اور آپ کو کوئی سامان چاہیے تو آپ صرف ان کو ایک کال کیجئے, یہ کہیں پر بھی آپ کو سامان دے کر جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سامان کسی اور کو پہنچانا ہے تو یہ وہ سامان خرید کر اس جگہ پر بھی پہنچا دیں گے. تو آئیے ان سے جا کر جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے, کیسے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا اور اب اس کو کیسے لے کر چل رہے ہیں. آپ نے فری میں TCS کا جو کام سٹارٹ کیا ہوا ہے, مطلب لوگوں کو اتنی مشکلات آتی ہے, جانا پڑتا ہے TCS میں, دینا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا سامان پہنچا دیں, اور آپ کو ایک کال کرنی پڑتی ہے اور کام ہو جاتا ہے. کیسے سٹارٹ کیا آپ نے یہ؟ میڈم پہلے میں کام کرتا تھا شوارمے کا. یہ کرونا میں میرے ساتھ ایک تھوڑا سا پلان تھا کرونا میں, تو اب میں شوارمے کا کام کرتا تھا تو کمیٹی والوں کا بڑا پرابلم ہوتا تھا, تو وہاں سے وہ کام چھوڑ کے میں نے یہ کام شروع کیا ڈیلیوری کا. یہ ہے سیف ہوم ڈیلیوری, جس میں آپ پورے ملتان سے جو چاہے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں. چاہے آپ سبزی, فروٹ, میڈیسن, جیسے آپ آفس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے گھر پہ کوئی چیز بھجوانی ہے تو بھی آپ ہمیں کال کریں, زاہد بھائی یہاں سے آپ نے 10 سموسے ہیں, مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ نے چکن لے کے جانا ہے, آپ نے کوئی جوتا ہے وہ آپ کے پسند آ چکا ہے, آپ نے وہ ڈیلیور کرانا ہے. ہر چیز کی ڈیلیوری سروس کا ملتان میں کام شروع کیا ہے. تو یہ کب سوچا تھا آپ نے یہ کام سٹارٹ کرنے کا؟ یہ میم تقریباً کرونا میں شروع کیا پلان تھا میرا, لیکن پھر میں شوارمے کا کام کرتا تھا, وہاں سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو پھر میں نے وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا, گھر میں کوئی کام سام تو تھے نہیں, پھر بندے کا پلان تھا یار یہ ڈیلیوری کا ہی کام شروع کرتے ہیں. اچھا, تو یہ ڈیلیوری کا کام سٹارٹ کیے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال ہو گیا. سوچا آپ نے کرونا میں تھا تو اتنی دیر سے اپنے پلان کو کیوں ایگزیکیوٹ کیا, پہلے کیوں نہیں کیا؟ بس وہ شوارمے کا کام چل رہا تھا میرا, تو جیسے وہ کام ختم ہوا تو کمیٹی والوں کے مسئلوں کی وجہ سے باقی وہ کرائے وغیرہ وہاں پہ دینے پڑتے ہیں, عزت نہیں کرتے لوگ, جو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں کاؤنٹر لگا کے, تو یہ ایک اپنا کام شروع کیا ہے ملتان میں. تو فوراً سے آپ کے ذہن میں کلک کیا کہ بھائی یہ اپنا کام سٹارٹ کر لیں. جی 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 جی, اور ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے ملتان میں, لوگ جو عزت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں آرڈر, اس سے فائدہ بھی ہے. آپ ڈیلیوری کا کوئی بھی کام کر لیں لوگ عزت نہیں کرتے, لیکن اس کام میں یہ ہے کہ آپ کی رسپیکٹ بھی ہے. کیا تعلیم ہے آپ کی زاہد صاحب؟ میری انڈر میٹرک. میٹرک کے بعد آپ نے تعلیم کیوں چھوڑ دی تھی, کیا وجہ؟ بس وہ گھر کے حالات کی وجہ سے. تب سے آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں؟ جی جی جی. تو پھر لوگوں کا کیا رسپانس ہے, ایک تو یہ, اور دوسرا پھر آمدن کتنی ہو رہی ہے آپ؟ ماشاءاللہ یہ ہے کہ 10-15 آرڈر لگ جاتے ہیں ڈیلی کی, 3-4 ہزار روپے دیہڑی بن جاتی ہے. جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکے نوجوان فارغ ہیں, جن کو کام کاج نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ نوکری نہیں ہے, تو وہ بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. جو اس وقت ہماری نوجوان نسل ہے وہ مطلب کام کرنے سے ویسے بھی گھبراتی ہے, باہر نکل نہیں رہی ہے کام کرنے کے لیے, تو آپ ایک ایگزامپل ہیں. دوسرا, جب آپ کبھی سامان لینے کے لیے جاتے ہیں, جیسے آپ کا آرڈر آیا کہ آپ نے یہ سامان پہنچانا ہے, کبھی آپ ایسا ہوا ہے کہ آپ دینے گئے ہیں لیکن آگے سے ریسیو نہیں ہوا؟ بس وہ ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ بندہ دینے جاتا ہے اور وہ اندر سے باہر ہی نہیں نکلتے. کبھی کبھار وہ پیسوں کی وجہ سے بھی تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے, تو یہ چلتا رہتا ہے. کام کوئی بھی ہو تو وہ مشکلیں تو آتی رہتی ہیں, لیکن کام نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا, جو یہ آپ سامان خریدتے ہیں وہ آپ کو پیسے سینڈ کرتے ہیں یا آپ اپنے پیسوں سے لے کر جاتے ہیں پھر وہاں جا کر ان سے پیسے لے لیتے ہیں؟ میم وہ جیسے کسٹمر آرڈر کرتا ہے, تو اگر ان کا آرڈر زیادہ ہے تو وہ پھر ہمیں 2 سے 3 ہزار روپیہ پہلے سینڈ کر دیتے ہیں. تو آؤٹ آف سٹی سے بھی آرڈر کرتے ہیں لوگ, آؤٹ آف کنٹری سے بھی آرڈر کرتے ہیں, تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں ایک پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ اتھینٹک اور کام کرنے والا ہے, تو وہ پیمنٹ سینڈ کر دیتے ہیں. ایسا کوئی بڑی بات نہیں. اچھا, صرف آپ کی سروس ملتان تک محدود نہیں ہے؟ جی جی, وہ ملتان, آپ بتا رہے ہیں نا کہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ آپ کو جو ہے وہ آرڈر بھیجتے ہیں؟ جی 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 جی, ایسا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ مجھے آرڈر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زاہد بھائی آپ نے یہ سرپرائز ہے, یہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, تو کوئی گفٹ ہے وہ آپ نے پیک کرا کے لے کے جانا ہے. تو برتھ ڈے کی بھی لوگ, یعنی کہ ہر چیز کا ہم آرڈر کرتے ہیں. لوگ آؤٹ آف کنٹری سے تو زیادہ تر آرڈر آتے ہیں. تو مطلب وہ باہر سے بیٹھے ہیں تو آپ کو اس لیے آپ ان کے لیے ایک ذریعہ بن گیا, آپ سے وہ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کسی رشتے دار کی یا یہاں وہاں کی منتیں کریں. وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں, تو اس میں وہ پیمنٹ پہلے سینڈ کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیمنٹ ہم خود لگا کے جاتے ہیں, جسٹ وہاں جا کے کیش آن ڈیلیوری لے لیتے ہیں. ظاہر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ کوئی کام سٹارٹ کرنے لگو نا, تو اگر 2 آپ کو موٹیویٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا, تو 5 ڈی موٹیویٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے ساتھ جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تو ایسا ہوا؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھوں کیونکہ یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے. میڈم مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے آج کل کام کرنا نہیں چاہ رہے, بہانہ ڈھونڈتے ہیں
لیکن کام کوئی بھی ہو مشکلیں آتی رہتی ہیں, آپ کو کام کرنے سے یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کام بہت اچھا ہے. آپ لوگ بھی ملتان میں کچھ لوگ جو نوکری نہیں ہے جن کی, وہ بھی شروع کر سکتے ہیں. اور باقی رہی پیمنٹ کی بات تو وہ کیش آن ڈلیوری بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, لیکن کام اچھا ہے, آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا ایکسپیرینس اب تک کیسا رہا ہے؟ بہت اچھا ہے, ملتان میں بہت سپورٹ کیا لوگوں نے. ہاں جی لوگوں نے بہت سپورٹ کیا پورے دل سے. جی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا, ایک لیڈیز گھر میں بیٹھی ہیں, ان کا ہسبینڈ آفس ہے یا آؤٹ آف سٹی میں کام کرتا ہے یا آؤٹ آف کنٹری میں کام کرتا ہے, تو وہ گھر میں سامان لینے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے, وہ باہر نہیں نکل سکتے. وہ زاہد بھائی کو آرڈر کرتے ہیں, زاہد بھائی ان کو گھر تک پہنچاتے ہیں, چاہے وہ چکن ہے, سبزی, فروٹ, میڈیسن, تو ہر چیز کی ہماری ڈلیوری ہے. تو ٹائمنگ آپ کی کیا ہے, کتنے بجے سے کتنے بجے تک آپ کام کرتے ہیں؟ صبح 10 بجے سے لے کے اور رات 2 بجے تک ہماری ڈلیوری آپ سر. اویلیبل ہوتے ہیں؟ جی 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 جو ابھی کہیں پہ بھی آرڈر کرے گا آپ دینے کے لیے جائیں گے 2 بجے تک؟ جی جی. ابھی پچھلے دنوں ریسنٹلی ایک آرڈر آیا, تو افطاری کا آرڈر تھا آؤٹ آف کنٹری سے, تو وہ بندے نے کہا کہ آپ نے سارا سامان یہاں سے پرچیز کرنا ہے, اس نے لسٹ بتائی, تو وہ سارا سامان پرچیز کر کے میں نے ان کے گھر تک ڈلیور کیا. وہ ایک سرپرائز بھی تھا ان کے گھر والوں کے لیے, تو یہ اچھی جب آپ کوئی, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ سرپرائز دینے کے لیے آپ گئے, جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کا ریئیکشن دیکھ کے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ ایک یہ بھی تو دلی سکون ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی خوشیاں دیکھ کے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. جی جی, رونا آ جاتا ہے ماشاءاللہ. باقی وہ سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں اور خوش بہت ہوتے ہیں بچے. خاص طور پہ ایک آرڈر تھا کہ وہ بھائی نے مجھے دبئی سے کال کی تھی, تو آپ نا میرے بچے کے لیے سائیکل لے کے جائیں. تو میں جب وہ سائیکل جا کے میں نے کھڑی کری اور وہ گھر سے باہر بچہ نکلا, اس نے دیکھا سائیکل ہے کس کی یہ, تو میں نے کہا یار کسی کی بھی ہے لیکن آپ چلائیں اسے. وہ جب چلا کے بیٹھنے کا, جی یہ آپ کی ہے, آپ کے بابا نے بھیجا ہے. تو میں نے ویڈیو کال پہ اس کو لے لیا, تو وہ بڑے ہی یعنی کہ وہ خوش ہوئے. تو وہ ایک خوشی, ایک قسم سے آپ خوشیاں بھی بانٹ رہے ہیں. جی 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 خود بھی ان خوشیوں کو محسوس کر رہے ہیں. جی جی, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. فیوچر میں آپ کی کیا پلان ہے اس کو؟ آپ مطلب ابھی تو آپ سنگل پرسن لے کے چل رہے ہیں نا, تو پھر فیوچر میں کوئی ٹیم بنانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ٹیم انشاءاللہ ابھی 2 سے 3 لڑکے رکھے ہوئے ہیں, اور فیوچر میں یہ ہے کہ میں اس کی ایپ سیف ہوم ڈلیوری کے نام سے ایک ایپ ملتان میں لانچ کریں گے اور اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اس پہ بھی اچھا رسپانس کریں گے؟ کیونکہ ابھی تو زاہد اکیلا کام کر رہا ہے تو زاہد کو فائدہ ہو رہا ہے, جب زاہد کی ٹیم ہوگی تو کیا لگتا ہے کہ پھر فائدہ ہوگا اتنا؟ جی جی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نوجوان نسل کوئی میرے ساتھ مل کے کام کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کام اچھا ہے, آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ زاہد آپ کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے, اسی طرح آپ کامیابیاں بٹورتے رہیں. آمین آمین. تو جی ناظرین, یہ تھے زاہد جنہوں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا, ہار نہیں مانی, ایک کام چھوڑا تو دوسرا, دوسرا چھوڑا تو تیسرا, لیکن کبھی بھی ہار نہیں مانی. تو یہ ایک میسیج ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے جو کہ کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ مواقع موجود نہیں ہیں, مواقع آپ کو خود بنانے پڑتے ہیں. ایک دفعہ باہر نکلیں, ایک دفعہ محنت تو کر کے دیکھیں, آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, محنت آپ کرو اس کا پھل تو وہ ضرور دے گا. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, دیکھتے رہیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل. اپنی میزبانوں کو یہ وقت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.